بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، 40 احادیث کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اس سلسلے کی حدیث نمبر 9 پیش خدمت ہے۔ اس حدیث کی روایت امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو انسان نرمی سے محروم کر دیا جاتا ہے وہ تمام خیر سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، حدیث کا آسان مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی باتوں میں نرمی پیدا کریں، لوگوں سے معاملات کرنے میں نرمی پیدا کریں، لوگوں کو سہولت فراہم کریں۔ ہمیں نرم مزاج ہونا چاہیے۔ اس نرمی کے بہت سے فوائد ہیں۔ سورۃ آل عمران میں اللہ کریم نے فرمایا، فبما رحمت من اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے، لنت لہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے نرم ہیں۔ ولو کنت فظا، اگر آپ بد زبان ہوتے، غلیظ القلب، اگر آپ سخت دل ہوتے، تو لانفضوا من حولک، یہ صحابہ کرام آپ کے پاس سے بکھر جاتے، چھٹ جاتے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ نرمی اور نرم مزاجی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ دوسرا یہ معلوم ہوا لنت لہم، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اور تیسرا یہ معلوم ہوا کہ آپ کی نرمی کی وجہ سے لوگ آپ کی تعلیمات کے سائے میں متحد اور متفق ہیں۔ اگر آپ میں نرمی نہ ہوتی تو یہ لوگ آپ کی مجلس سے بکھر جاتے، تو اتحاد کا سبب بھی ہے۔ لیکن اس آیت کریمہ میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس میں نرمی کی تعریف بھی بتائی گئی ہے۔ اگر انسان کی زبان سخت ہو، انسان دل کا سخت ہو، تو اس انسان میں نرمی نہیں۔ نرمی اس انسان میں ہوگی جس کی زبان سخت نہ ہوگی، جس کا دل سخت نہ ہوگا۔ تو سامعین کرام، اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ نرمی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ اور تیسرا یہ کہ یہ لوگوں کے اتحاد کا سبب ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یکون فی شیء الا زانہ ولا ینزع من شیء الا شانہ، کہ نرمی سے چیزوں میں زینت اور حسن پیدا ہوتا ہے، اور جس چیز سے نرمی کو نکالا جائے تو وہ بدصورت ہو جاتی ہے۔ محترم سامعین کرام، اگر ہم اپنی باتوں میں حسن اور زینت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اپنی باتوں میں نرمی کریں، اور اگر ہم اپنے کاموں میں، اپنے معاملات میں، اپنے فرامین اور احکامات میں حسن پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نرمی کا معاملہ کریں، ہم اپنی باتوں میں نرمی پیدا کریں۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زوجہ محترمہ کو، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ عائشہ، اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی کی بنا پر جو کچھ اللہ پاک عطا کرتا ہے وہ درست مزاجی اور سختی پر عطا نہیں کرتا۔ سامعین کرام، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نرمی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اور دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ نرمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا کہ ان فیک خصلتین یحبہم اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں 2 خصلتیں ہیں، 2 صفات ہیں، اور وہ ایسی 2 صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ ایک الحلم، تحمل، تم میں نرمی ہے، بردباری ہے، تحمل مزاجی ہے، اور دوسرا عقل مندی، کہ تم عقل مند ہو۔ محترم سامعین کرام، ہماری اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ نرم مزاجی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ نمبر 3، نرمی اتحاد کا سبب ہے۔ نمبر 4،
نرمی اقوال اور اعمال کے حسن کا ذریعہ ہے۔ نمبر 5، نرمی اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین صفت ہے۔ نمبر 6، نرمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تو محترم سامعین کرام، جس انسان کا مزاج نرم ہوگا اور اس میں نرمی کی صفت ہوگی، یہ تمام خیر اور بلائیاں اس انسان کو حاصل ہوں گی، اور جس انسان میں نرمی نہیں تو یہ جو ہم نے آپ کو صفات گنوائیں 5-6، یہ ان بلائیوں اور خیر سے محروم رہے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نرمی سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔